صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ مختصر سا پروگرام جمعیت اشاعت التوحید والسنہ تحصیل کاموکی کا تنظیمی اور تربیتی کنونشن ہے، اجلاس ہے. اور ایسا کریں گے، کم کر دے. اسی سلسلے میں اپنی جماعت کے متعلق صرف دو باتیں عرض کروں گا. اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ملک میں بہت سی مذہبی جماعتیں بہت سی دینی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں. کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا محاذ سنبھال رکھا ہے. میرے آقا کی ختم نبوت پر وہ پروگرام کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں. اچھا کام ہے. آقا کی ختم نبوت کا تحفظ ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسئلہ ختم نبوت
دین کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے، سارے نبیوں پر ایمان رکھے، قیامت کا بھی قائل ہو، جب تک میرے آقا کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہوگا تو وہ بندہ مومن ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا ضروری، انبیاء کی رسالت کو ماننا ضروری، قیامت کو ماننا ضروری، اسی طرح آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو بھی ماننا ضروری۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد اب کسی کو بھی نبوت عطا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، لیکن انہیں نبوت میرے نبی سے پہلے مل چکی۔ یہ جو مرزائی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ایک نبی کے آنے کے تو تم بھی قائل ہو، عیسیٰ آئیں گے تو ایک کے ہم قائل ہو گئے، تم مسلمان کیوں ہم کافر کیوں؟ ختم نبوت کا مفہوم سمجھیے، حضرت عیسیٰ کو نبوت میرے نبی سے پہلے مل چکی۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد اب کسی کو نبوت کچھ لوگوں نے اس محاذ پہ کام کیا، ہمارے ملک میں بھی وہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ انہیں اور ہمت عطا فرمائے۔ کچھ جماعتیں ایسی ہیں، اس کا آواز کم کریں، کم، وصل نہیں آنی چاہیے، 6 ڈبے نہ حال چلا دیتے ہیں تواڈے 40 بندیاں واسطے۔ اس حال میں تو میری آواز ویسے بھی پہنچ جائے۔ سمجھ آ رہی میری کو؟ میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے، میں قبرستان تقریر کرن دا عادی نہیں، قبرستان میں تقریر نہیں کرنا، جب آپ نے یوں مجھے کر کے دیکھنا ہے نا، میں بھی چھوڑ کے نس جانا۔ کچھ جماعتیں ہمارے ملک میں عظمت صحابہ کے عنوان سے کام کر رہے ہیں، بڑے جلسے کرتے ہیں، کانفرنسیں کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، تقریریں، تحریریں، درس، اچھا کام ہے، ہونا چاہیے، اس لیے ہونا چاہیے کہ صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ اس معنی میں صحابہ ہمارے محسن ہیں
کہ ہمیں توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے، ہمیں آقا کی سنت بھی پہنچی صحابہ کے ذریعے، ہمیں ختم نبوت بھی پہنچی صحابہ کے ذریعے، ہمیں قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، دین کے ارکان پہنچے صحابہ کے ذریعے، اسلام کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے، آمنہ کے لال کے ارشادات پہنچے صحابہ کے ذریعے۔ یہ جو حدیث کی ہماری کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، پہلا راوی تو وہی محدث ہوتا ہے، امام بخاری پھر سند ذکر کرتا ہے، میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنا، وہ ایک لڑی ہے سند کی۔ اس کا جو اوپر والا راوی ہے نا، سب سے آخری راوی، وہ میرے نبی کا صحابی ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہوتے ہیں، حضرت عمر ہوتے ہیں، حضرت علی ہوتے ہیں، حضرت عثمان ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آقا کے فرامین ہیں نا، ارشادات، وہ بھی ہم تک پہنچے ہیں تو کس کے ذریعے؟ یہ سارا دین ہمیں صحابہ کے ذریعے پہنچا ہے۔ پھر ایک دفعہ نوٹ کیجئے میری بات کو، میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں۔ دین کے ارکان، اسلام کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدیثیں، نبوت، ختم نبوت، توحید، سنت، یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے۔ دین کے چشمدید گواہ ہیں صحابہ، عینی گواہ، موقع دے گواہ، موقع دے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آپ میں جو لوگ مقدمے لڑتے رہتے ہیں، کئی لوگ ہیں مقدمے لڑن دا انہیں ہی شوق ہوتا ہے، فصلاں ذرا چنگیاں ہو جان تو پھر زیادہ لڑ دیں، پھر ان کے مال کھاتے ہیں وکیل، جج، تھانے والے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے لگتے ہو، ڈنڈے نکال لیتے ہو، چھریاں نکال لیتے ہو، ریفلیں نکال لیتے ہو، ٹھا ٹھا ٹھا۔ ایک گھرانے دا بندہ مر گیا، دوے دا جیل ٹر گیا، پیچھے گھر برباد ہو گیا، زمینیں برباد ہو گئیں، بہناں رل گئیاں، دھیاں رل گئیاں۔ وہ جو ایک منٹ کا غصہ ہوتا ہے، بعد میں سارا ہوش اور عقل ٹھکانے آ جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ یہ بات بات پہ اسلحہ کیوں نکال لیتے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ درگزر کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ایک لفظ تھا سوری، اے سوری دا کدے گیا؟ معذرت، غلطی ہو گئی ہے، سوری، اور اگر غلطی تیری نہیں ہے، دوسرے کی غلطی ہے، معاف کر دے۔ اور شریعت نے کہا ہے اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے برائی کے بدلے میں اچھائی کرو، یہ ہے کمال۔ غلطی دوسری کی ہو تو معاف کر دو۔ یہاں ہر بندہ انتہا پسند ہو گیا، ہمارے بچے انتہا پسند ہو گئے، شاگرد انتہا پسند ہو گئے، نمازی، کسی نمازی نے کو گل آکھ کے تے دیکھو، سب انتہا پسند، ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھتے ہیں لوگ۔ کسی کا موٹر سائیکل کار سے ٹکرا جائے، کسی کا سائیکل موٹر سائیکل سے ٹکرا جائے، توبہ تو وہ کس علاقے میں جی 30 روپے کے بدلے 2 سکے بھائی قتل ہو۔ کتنے روپیے؟ کیا یار یہ مسلمان ہے؟ مرد ہو یار، مرد بنو، مرد بنو، تمہارے اعصاب مضبوط ہیں، مرد جو مرد حوصلے والا ہوتا ہے، اعصاب اس کے مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، طلاق کا اختیار رب نے عورت کو نہیں دیا، کس کو دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے، یہ قوت سے فیصلہ کرتا ہے۔
یہ جلد باز نہیں ہوتا، اس واسطے اختیار دیتا، یہ اختیار طلاق دا ہوندا زنانیاں نوں اسی ساریاں رنڈوے ہونا سی۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہ چل میں تین طلاق دیتی، عورت کو نہیں دیا، کس کو دیا؟ کیوں دیا؟ تم ہی زنانیاں دی سطح تے اتر آیا، ذرا ذرا سی بات پہ بھڑک اٹھنا، ذرا ذرا سی بات پہ ہتھیار نکال لینا۔ پتہ نہیں میں یہ بات میں نے کیوں کہی، میں کہہ کے آ رہا تھا اور اس طرف میں چلا گیا۔ حافظہ میرا بھی کمزور ہے تھوڑا تے بالکل ہی بیڑا غرق ہویا تھوڑا۔ اینی گواہ ہیں، جب مقدمہ لڑتے ہو، مقدمہ استغاثہ کرتے ہو، استغاثہ عدالت میں جا کے، اور جج آپ کو کہتا ہے گواہ لا، اور آپ اپنے استغاثہ پہ گواہ پیش کرتے ہیں، اور جو فریق مخالف کا وکیل ہے وہ تیرے گواہ پہ جرح کرتا ہے، جرح کیا کرتا ہے؟ جھوٹا ہے، اس کا گواہ جھوٹ بول رہا ہے، جرح ثابت ہو گئی، مخالف وکیل کامیاب ہو گیا، اس نے ثابت کر دیا کہ اس گواہ نے گواہی جھوٹی دی ہے، یہ جھوٹا ہے، نتیجہ جج تیرے مقدمے کی فائل لپیٹ کے نا تیرے منہ پہ مار دے گا، کیس خارج کر دے گا، تیرا گواہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ بندیالوی کی بات کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ صحابہ دین کے چشمدید گواہ ہیں، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، اسلام کا کیس کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، نہ میرے نبی کے فرامین بچیں گے، نہ دین بچے گا، نہ دین کے ارکان بچیں گے۔ اسی لیے یہودیت کی کوشش ہے کہ دین کے چشمدید گواہوں کو مجروح کر دو، یہ جھوٹے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ظالم تھے، یہ جھوٹے تھے، یہ ظالم اور جھوٹے ثابت ہو گئے تو دین خود بخود ختم ہو جائے گا، اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہم جو مخلص لوگ ہیں، دین کے خیر خواہ لوگ ہیں، دین کو بچانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بنے۔ پہرا دو، پہرا دو، اولئک ہم الصادقون، وہ سارے کیا تھے؟ ان میں کوئی جھوٹا نہیں تھا۔ اولئک ہم المتقون، وہ سارے متقی تھے، ان میں کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ اولئک ہم المفلحون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک ہم المؤمنون حقا، وہی پکے اور سچے کیا تھے؟ صحابہ کی عظمت بیان وہ بہت ضروری، وہ ذرا سے مجروح ہو گئے، کچھ نہیں بچا۔ میں ایک حکایت سنایا کرتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کبھی سنائی کہ نہیں سنائی۔ بچے نے اپنی ماں سے ضد کر لی، اماں حلوہ کھانا۔ ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، 7 پیالہ دیا، بازار سے تیل لاؤ، میں تمہیں حلوہ پکا۔ پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، اوپر سے تو گہرائی تھی، اس کے پیندے میں بھی کیا تھی؟ ذرا ڈوگا۔ بچہ دکان پہ گیا، روپیے کا تیل دے، دکاندار نے تیل ڈالا، سستا زمانہ تھا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا۔ اس نے بچے سے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، اس کا اس پاسے پا دے۔
بچے من کے سچے ہوتے، بچوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ یہ میں ایمان والی منافقت کی بات نہیں کر رہا، عملی منافقت کی بات کر رہا۔ بچوں میں منافقت بالکل کورے، بالکل دل کو۔ آپ کا بیٹا ہے 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، بڑا پیارا ہے، محبت کرتا ہے، گلے میں بائیں ڈال کے رکھتا ہے، برفی کھا رہا ہے، لڈو کھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں پتر من دے، دل ہو سستے دیسی نہیں تاکسی نہ دوں، جو اندر اور ہم سے کوئی مانگے بامیں اندر دل نہ بھی کر، ہاں لے لے۔ یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی یہ عادت نہیں، من کے سچے ہوتے۔ خامی بچوں میں صرف یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ بچے نہیں رہتے، وہ سکیتے پا دے۔ میری مزے کی بات یہ ہے کہ فیروز والا ارد گرد کے لوگ جو آئے ہیں ذہین لوگ ہیں، بس میں بیان کروں نتیجہ نہ نکالوں، وہ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ مثال کیوں بیان کی؟ گھر آیا، وہ پیندے میں جو تیل تھا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل، اس آکھے اماں ادھے بھی ہے، اماں ادھے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا اور نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے۔ صحابہ پہ جرا کرتے ہو، سنی کہلا کے جرا کرتے ہو، کہتے ہو ہم اہل سنت ہیں، صحابہ کی خطائیں اور غلطیاں گنتے پھرتے ہو۔ تمہیں کس نے جج بنایا ہے؟ بندیالوی پوچھنا چاہتا ہے، صحابہ پہ تنقید کرنا اور صحابہ کی غلطیاں گنوانے والے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، تین جج کس بنایا؟ تو کون ہوتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے والا؟ اور تو کون ہوتا ہے صحابہ کی خطائیں اور غلطیاں انگلی پہ گننے والا؟ یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، جبکہ قرآن نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی اور اپنی رضا کی سندیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی تھی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا۔ یہ ان کی خطائیں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے۔ ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو تھے نا، ان کی تربیت میرے نبی نے کی تھی، انہیں سنوارا تھا میرے نبی نے، ان کا تزکیہ کیا تھا میرے نبی نے، ایسا تزکیہ کیا میرے نبی نے، اس طرح دل کی صفائی کی میرے نبی نے اپنے یاروں کی کہ رب کو قرآن میں کہنا پڑ گیا، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ میرا سونا پیغمبر، اساں تا جنت سجائی تیرے یاراں واسطے۔ جو جماعتیں یہ کام کر رہی ہیں، اچھا کام، لوگوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ صحابہ کیا ہیں، اللہ ان کے کام میں بھی برکتیں عطا۔ تو لوگوں نے مختلف محاذ چنے، ختم نبوت کا محاذ کسی نے چن لیا، کسی نے عظمت صحابہ کا تحفظ محاذ چن لیا، کسی نے اصلاح اعمال کہ لوگوں کے جو اعمال ہیں، عملی زندگی ہے، یہ صحیح ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں نے اس محاذ کو چنا اور اللہ نے اشاعت التوحید و سنہ کے لوگوں کو اور علماء کو اس محاذ پہ کھڑا کر دیا جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا۔ یہ میری پہلی ترجیح ہے، آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا کہ وہ غلط ہیں وہ غلط ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
کہ جو سودا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بنسبت دوسری جماعتوں کے زیادہ کھرا ہے. یہ زیادہ، میں ان کو کھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، بنسبت ان کے یہ سودا کھرا ہے کہ رب نے ہمیں اس محاذ پہ کھڑا کیا ہے جس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. سورت انبیاء کی آیت نمبر 25 ہے، 17واں پارہ ہے. قرآن نے کہا وما ارسلنا من قبلک من رسول، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے الا نوحی الیہ، ہر رسول کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے تھے لا الہ الا انا، کہ لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ میرے سوا الہ. اسے پھر عقلی دلیلوں سے ثابت کیا، اسے پھر نقلی دلیلوں سے ثابت کیا. اللہ آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. قرآن بڑی زبردست کتاب، بشرطے کہ قرآن کی سمجھ آئے. قریب آ جائیں، قریب، بشرطے کہ قرآن کی کیا آ جائے؟ سمجھ. اپنی توحید کو عقلی دلیل سے ثابت کیا، عقلی دلیل سے. یہ سورت طٰہٰ ہے، سورت طٰہٰ 16ویں پارے میں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے. لہو کا معنی کیا؟ اس کا ہے کہ اسی کا ہے. اس کا ہے اور اسی کا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کا ہے، اسی کا ہے، اس کے سوا کسی کا نہیں. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اسی کا ہے خلقن و ملکن و تدبیرن و تصرفن و اختیارن و احیاءن و اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندہ کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، اور مارنے کے لحاظ سے اسی کا ہے. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک میں ہوں، مالک میں ہوں، قادر میں ہوں، قدیر میں ہوں، مقتدر میں ہوں، سب کچھ میرا ہے. یہ آیت نمبر 5 ہے سورۃ طٰہٰ کی. اگلی آیت میں کہا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تو زور سے بات کرے، بلند آواز سے پکارے، کیا فائدہ؟ بلند آواز سے مجھے بلانے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اللہ تو دل کے راز بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو اسے بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے، مجمع میں بھی علماء بیٹھے ہیں، راز کیا ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا؟ راز کیا ہوتا ہے؟ تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتہ چل گیا، ابھی تیری ماں کو پتہ نہیں، باپ کو پتہ نہیں، بیوی کو پتہ نہیں، شاگردوں کو پتہ نہیں، دوستوں کو پتہ نہیں، کلیگ کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں، صرف مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اس کو راز کہتے ہیں. کتنا پوشیدہ ہے، بولو تو صحیح، کتنا مخفی ہے، کتنا پوشیدہ ہے، صرف مجھے پتہ ہے، میرے سوا کسی کو پتہ نہیں. اللہ نے فرمایا میں اس راز کو جانتا ہوں. آگے سنو، آگے سنو، لطف لو. وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ.
مولا راز نالو کیڑی شے زیادہ پوسیدہ ہو سکتی ہے؟ وہ راز جو میرے دل میں ہے کسی کو پتہ نہیں، اس سے زیادہ مخفی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ کہنا چاہتے ہیں جو راز تیرے دل میں آ گیا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ۔ کتنی صفتوں کا ذکر کیا؟ قادر میں ہوں، مختار میں ہوں، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں، مدبر میں ہوں، اور پھر آگے کا عالم الغیب میں ہوں، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا میں ہوں۔ اگلی آیت کا حصہ میں پڑھوں نا، ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں، جو دل میں توحید والا گلشن لگا ہوا ہے نا، اس کو جب پانی ملے نا تو بے اختیار زبان سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے کہ پانی مل گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ دو صفتیں میری ہیں، قادر میں ہوں، مالک میں ہوں، مختار میں ہوں، مدبر میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، تو پھر میری بات کو تسلیم کر، اللہ لا الہ الا ہو، پھر میری بات کو تسلیم کر کہ اس کائنات میں میرے سوا عبادت کے لائق علماء تو جانتے ہیں تے توہن سناواں تے کدائیں بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، علمی گل ہے تے میں تواڈے اگے کر دیتی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، جب اللہ نے یہ شروع کیا نا اللہ لا الہ، اگر یہ دو صفتیں میری ہیں نا تو پھر الہ اور معبود بھی میں ہوں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہیں صفتیں اچھی اچھی، نام نام اسماء کا کیا میں نے نام کیا، السمیع، العلیم، الخبیر، العالم، الرازق، الوارث، المتکبر، العزیز، الجبار، القہار، لہ الاسماء الحسنى۔ جو ہی یہ بات ختم کی نا اللہ نے، اگلی آیت میں کہا حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تجھ تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ یا اللہ پچھوں کی آخدہ آ رہے ہیں تے اچانک شروع کر دیتی حل اتاک حدیث موسیٰ، تم تک موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ جب انہوں نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں وہاں سے انگارہ لاتا ہوں، آگ جلائیں گے، تاپیں گے۔ آگ لانے میں کامیاب نہ ہوا تو آگ جو جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، اس سے میں مصر کا راستہ پوچھ لوں گا۔ یہ اللہ نے واقعہ شروع کر دیا۔ مفسرین حیران، کیا جوڑ ہے بھائی؟ دیکھو میں ذرا اردو میں پڑھتا ہوں، عربی نہیں پڑھتا، اردو پڑھتا ہوں، ذرا آپ نے غور کرنا کہ کلام کتنی بے ربط ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اگر تو زور سے بات کر تو کیا فائدہ، وہ تو راز بھی جانتا ہے، راز سے زیادہ مخفی چیز بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے۔ تین موسیٰ دی گل پہنچی ہے، یہ تو عام بندہ بھی بات کرے تو بندہ کہے بھائی کیسی بات کرنے لگ گیا یار، پیچھے کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے موسیٰ کی بات پہنچی ہے، تجھے خبر پہنچی ہے موسیٰ کی؟ اللہ مولانا حسین علی کی قبر کو منور کرے، قرآن سمجھے جنہیں سمجھن دا حق کن، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں پہلے اللہ نے دعوے پر عقلی دلیل پیش کی، میرا دعویٰ عقل کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، الہ وہ ہونا چاہیے جو عالم الغیب ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو مالک اور قادر ہو، یہ میری بات عقل کے مطابق ہے۔
اور جب مشرکین نے کہا نا ما سمعنا بہذا، تو تے نویاں نویاں گلاں کرن لگا ہویا، اساں یہ گل کدی پہلی کسی ملت وچ سنی نہیں، کسی دین میں ہم نے سنی نہیں ہے یہ بات۔ اللہ کہتے ہیں میں تجھے موسیٰ کا واقعہ سناؤں، یہ جو دعویٰ توحید ہے نا یہ عقل کے بھی مطابق ہے، نقل کے بھی مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ پہ بھی یہی وحی اتری تھی، یہی وحی اتری تھی۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، میں وہاں سے مصر کا راستہ پوچھوں گا۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے، نودیا، تو آواز دی گئی، انا ربک، جس کو تم آگ سمجھ کے آئے ہو، جس کو تم آگ سمجھ کے آئے ہو وہ آگ نہیں ہے، انا ربک وَأَنَا اخْتَرْتُكَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے، میں نے آپ کو منتخب کیا ہے رسالت کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، جو وحی کی جا رہی ہے اسے دل کے کانوں سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، غور سے سنو اس وحی کو۔ مولا کون سی وحی ہے؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا، لا الہ الا میں اللہ ہوں، میرے سوا الہ۔ اللہ نے اس واقعہ کو اس لیے بیان کیا کہ میرا دعویٰ توحید عقل کے بھی مطابق ہے، اور پہلے نبیوں پر جو وحی اترتی تھی ان پر بھی یہی وحی اترا کرتی تھی کہ میرے سوا کائنات میں الہ۔ اللہ نے ہمیں جس محاذ پہ کھڑا کی، ہمارے اساتذہ کو کھڑا کیا، ہمارے اکابرین کو کھڑا کیا، اس محاذ پہ اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا۔ میں نے اس کا حوالہ پیش کر دیا سورۃ انبیاء آیت نمبر 25، اور پیارا اتنا ہے، یہی سورۃ طٰہٰ ہے غالباً، طٰہٰ غالباً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی، معجزے مل گئے، اللہ نے فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، جا کے میری ربوبیت کا نعرہ لگاؤ، اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے، میری توحید بیان کرو۔ اب فرعون کا دربار، وہاں حزب اختلاف بھی کوئی نہیں، ڈکٹیٹر ہے، آمر ہے، اپنے بت چوکوں میں رکھ کے پجواتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی ہے، دربار اس کا ہے، اور یہ اکیلا موسیٰ ہے تنے تنا۔ اس کے دربار میں جا کے نعرہ لگانا، اس کے دربار میں جا کے نعرہ لگانا کہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے ساری کائنات کو۔ فرعون کے دربار میں یہ نعرہ لگانا آسان تھا؟ آسان تھا یہ نعرہ لگانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا میں نہ اپنی فکر کوئی نہیں، مجھے جھٹلائے گا کوئی بات نہیں، اور اگر اس نے نہ سنا تو تیرا نام تو بہت بڑا ہے، تو اللہ اکبر ہے، تو الکبیر ہے، اس نے اگر میری بات کو نہ سنا، مولا تیری توحید، تیری ربوبیت، تیرا نام، تیری توحید اگر فرعون نے نہ سنی تو پھر سنو مسئلہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا فرعون کے دربار میں جاؤ، جا کے میری توحید کا نعرہ لگاؤ، انا اسمع وارا، میں تجھے دیکھوں گا بھی صحیح، تیری بات کو میں سنوں گا بھی صحیح۔ وہ نہیں سنتا تو نہ سنے، میں جو سنوں گا آپ کی بات کو۔ تو یہ مسئلہ اتنی اہمیت والا مسئلہ تھا، اس محاذ پہ اللہ نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا، پھر اسی محاذ پہ اللہ نے اشاعت و توحید کو کھڑا کر، وہی مشن، وہی نصب العین، اللہ کی توحید کو بیان کرنا، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، شرک کے خلاف آواز اٹھانا۔ یہ ہماری پہلی ترجیح ہے میری جماعت کی
کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں کہ ہمارا مشن اعلیٰ ہے، نصب العین اعلیٰ ہے، منزل اعلیٰ ہے، مقصد اعلیٰ ہے۔ اور دوسری میری ترجیح یہ ہے کہ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کوئی فخر نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ کہتا ہوں، اس گئے گزرے دور میں میرے رب نے اپنے قرآن کی تفسیر کی جتنی خدمت اس جماعت کے علماء سے لی ہے، اتنی خدمت اللہ نے کسی سے نہیں لی، اس جماعت کے علماء سے لی۔ جگہ جگہ درس قرآن، ہمارے جو مدارس ہوتے ہیں نا، جو مدارس ہیں ہمارے مدارس میں شعبان رمضان چھٹیاں ہو جاتی، 2 مہینے چھٹی ہوتی، شوال کے 15 دن بھی چھٹی، 2.5 مہینے چھٹیوں کے ہوتے، طلبہ گھر چلے جائیں شعبان میں، رمضان میں۔ تو ان 2 مہینوں میں مختلف مدارس میں تفسیر قرآن کی کلاسیں لگ جاتی، جو طالب علم شوقین ہوں قربانی دیں، چھٹیاں گھر نہ گزاریں، وہ پہلے 8-9 مہینے مدرسے میں رہے، شوق آیا قرآن سمجھ لیں، تفسیر سمجھ لیں، وہ رہ جاتے بڑے دور دور سے۔ میں بھی پڑھاتا ہوں سرگودا میں، یہاں گجرانوالے میں بھی آپ کے 2-3 جگہوں پہ دورہ تفسیر ہوتی۔ ہمارے پاس طالب علم آ جاتے ہیں کراچی سے، پشاور سے، مالاکنڈ سے، ڈیر اسماعیل خان سے، مری سے، ایبٹ آباد سے، مانسیرے سے، دور دور کے علاقے، اس میں علماء بھی آ جاتے ہیں، باقاعدہ عالم ہوتے ہیں، لیکن وہ تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں، ہماری طرز پہ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، یہ جو فلکیات ہے نا، یہ چاند کا دیکھنا، اور اس کا وہ پوری دنیا میں نمبر 1 عالم ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے دنیا میں، ہندوستان کے ہیں وہ۔ ہمارا دورہ تفسیر انہوں نے فیس بک پہ سنا، پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، اس طرز کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ کس کی طرز ہے، کیسے پڑھاتے ہیں آپ؟ پھر انہوں نے ہمیں لندن آنے کی دعوت دی، میں یہاں علماء اکٹھے کرتا ہوں، آپ لندن آئیں اور لندن کے علماء کو یہ طرز سمجھائیں جس طرح سے آپ قرآن سمجھتے ہیں۔ تو دورہ تفسیر ہوتا ہے، صرف 45-50 دن ہوتے ہیں، اور ان 45 دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی، لیکن کلاس 7 گھنٹے 8 گھنٹے کلاس لگتی ہے، 10 گھنٹے کلاس لگتی ہے۔ دورہ جو ہوا، جدہ دورہ پہ جائے تو سمجھو دورہ پہ گیا، صبح سبق، زور کے بعد سبق، شام کو سبق، عشاء کو سبق پڑھ رہے ہیں، طالب علم، مدرس پڑھا رہا ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں، مختلف مدارس میں شعبان رمضان میں دورہ تفسیر ہوتا ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ پھر کہتا ہوں، میرا رب تیرا شکر ہے کہ جن جن مدارس میں شعبان رمضان میں دورہ تفسیر ہوتا ہے، 98% مدارس کا تعلق اشاعت و توحید سے ہے۔ 98% ہماری جماعت کے مدارس ہیں جو علماء وہاں دورہ تفسیر کی کلاسیں لگاتے ہیں، کسی میں 1000 طالب علم، کسی میں 5000 طالب علم، کسی میں 500 طالب علم، 400 طالب علم، کسی میں 200 طالب علم، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے علماء کو۔ سننے والے، پڑھنے والے طالب علم 30 ہوں وہی انداز ہے، 25 ہوں وہی انداز ہے، 1000 ہوں وہی انداز ہے، پڑھانا ہے رب کی رضا کے لیے۔ تو رب نے ہماری جماعت کے علماء پر یہ احسان کیا ہے، انہیں چنا ہے اس گئے گزرے دور میں، اللہ نے انہیں قرآن کی تفسیر کے لیے منتخب کر دیا، انہیں اس کام میں لگا دیا۔ لہذا میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہماری جماعت کے ساتھ کام کریں۔ میں دوسری جماعتوں پہ تنقید بالکل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارا مشن اعلیٰ ہے، میں ثابت کر چکا ہوں، ہماری منزل اعلیٰ ہے، میں ثابت کر چکا ہوں، ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہمارا نصب العین اعلیٰ ہے۔ لہٰذا آپ ہمارے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔